بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ شکریہ منسٹر ایجوکیشن صاحب، سیکرٹری ایجوکیشن، ہمارے ممبران، صوبہ وزراء صاحبان اور تمام ہمارے اساتذہ جو آپ آئے ہیں۔ میں اللہ کا مشکور ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دن مجھے دیا کہ میں کسی کا کام آؤں، اور پہلے ہی جو آپ لوگ روڈوں پہ تھے میں بہت افسوس ہوتا تھا کہ ہمارے بہنیں بھائی ہیں وہ روڈوں پہ ہیں اور ہم ان کے مسائل حل نہیں کر سکتے۔ اسمبلی میں بہت میں نے ہر وقت رولنگ بھی دیا کہ ان کا حق بنتا ہے، ان کا حق دیا جائے، اور آپ لوگوں نے جس طرح اسٹرگل کیا اور جس محاذ پہ لڑے ہیں اور آپ لوگوں کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا، میں آج گورنمنٹ کی طرف سے معذرت کرتا ہوں اور معافی مانگتا ہوں کہ ہمارے لوگ اگر روڈوں پہ نکلتے ہیں تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ان سے بات چیت کریں، ان کے جائز مسائل ہیں وہ حل کریں۔ اگر جہاں بہتر اپنے عوام کے لیے، لوگوں کے لیے کچھ کر سکتے ہیں کریں، بجائے کہ ہم ان کو پولیس اور عوام کو آمنے سامنے کریں۔ جو ہم نے یہ محسوس کیا کہ یہ چیزیں ہمارے بلوچستان کی روایت کے اگینسٹ ہیں، تو ہم سب آپ کے بھائی ہم لوگوں نے یہ طے کر لیا کہ جو چیزیں چل رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہیں، بلوچستان کی روایت کے اگینسٹ ہیں، تو ہم نے ایک چینج کی طرف گورنمنٹ میں لے گئے۔ شاید اللہ تعالیٰ نے کچھ کام لینے تھے جس کی وجہ سے اللہ نے یہ مقام دیا اور سب لوگوں کی دعاؤں نے یہاں تک ہمیں پہنچایا۔ میں آج بہت خوش ہوں کہ اللہ نے میرے آپ لوگوں کا جو مستقبلی کا یہ جو آرڈر ہے یہ مجھے ذریعہ بنایا اور مجھے عزت دیا۔ آپ لوگوں کا یہ تو حق تھا، یہ تو کوئی بھی دے سکتا تھا، لیکن اللہ نے یہ موقع مجھے دیا، میں اس کا بڑا مشکور ہوں، اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ میں آپ کے کوئی کام آ سکوں۔ اور جس دن میں نے حلف لیا، پہلا میرا اسپیچ میں آپ لوگوں کے یہ تھا کہ میں آپ لوگوں کا اور CNW کے اور BDA کے ملازم ہیں، اگر ہم مزید کچھ نہیں دے سکتے ہیں لیکن جن کے پاس روزگار رہے ان کو ہم کم از کم، اور ایگریمنٹ بھی ہو چکا تھا کہ 2 سال کے بعد آپ لوگوں کو پرماننٹ وہ دیں گے، لیکن کچھ کمی کی وجہ سے شاید نہ دے سکے لوگ۔ لیکن آج میں میرے منسٹر صاحبان ہم آتے ہی، کیونکہ جس دن اعلان کیا مجھے میرے خیال میں آج 1 مہینہ ہوا ہے، تو الحمدللہ ڈپارٹمنٹ نے اور منسٹر صاحب نے جس تیزی سے، اور پھر ہم نے کیبنٹ میں اس کو پاس کر کے آج ہم آپ کے سامنے، اور ادھر بلانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ جو ہم باہر بھی کر سکتے تھے، لیکن ہم نے کہا ان کو، ہماری بہنیں ہیں اور روڈوں پہ نکلے تھے، ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوا تھا، تو ان کو ہم کم از کم وہ درد تو دور نہیں کر سکتے ہیں، کم از کم اپنی بہنوں کو، بھائیوں کو ایک عزت دیں، تاکہ ہم ان کے آرڈر دینے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی بڑا احسان کر رہے ہیں، یہ آپ لوگوں کا حق تھا، آپ لوگوں کو مل گیا، اور انشاءاللہ اس طرح کے کام آئندہ میں کرتے رہیں گے۔ میرا ایک ریکویسٹ آپ لوگوں سے ہے کہ اللہ نے آپ لوگوں کو جو عزت دیا، ایک روزگار دیا، آپ لوگوں سے ہی مستقبل ہمارا ہے، ہمارے جو آنے والے نسلیں ہیں وہ آپ لوگوں سے ہیں۔ آپ لوگ ان کو اگر ڈیوٹی دیں گے اور وہاں پہ پڑھائیں گے تو وہ کل بھی وہ کوئی اچھے مقام میں پہنچیں گے، تو یہ بھی آپ لوگوں کے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے اور آپ اپنا فرض نبھائیں گے۔ میں ان الفاظوں کے ساتھ آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ ایجوکیشن میں بہتری لانے میں ہم سب مل کر ایک کردار ادا کریں گے۔ تھینک یو۔ کابینہ کا اجلاس ہوا ہے، اس میں مشیر اور پارلیمانی سیکرٹری بھی بیٹھے ہوئے تھے، کیا قانون اور آئین اس بات کی اجازت ہے کہ پارلیمانی سیکرٹری بھی کابینہ کے اجلاس میں بیٹھے؟ بالکل، اس میں یہ تھا کہ ہمارے لیڈیز کے نمائندے حلف برداری میں نہیں تھے، اور اجازت اسپیشل انویٹیشن میں ہم بلا سکتے ہیں اور ان کو ان کی رائے بھی لے سکتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس ڈپارٹمنٹ ہے، ایز اے ڈپارٹمنٹ کے منسٹر، وہ منسٹر ہی ہیں، ان کو پورٹ فولیو بھی دیے گئے ہیں، اور ساتھ ساتھ ان کو
پاور آف منسٹری کا پاور بھی دیا گیا، تو اس میں کوئی ہچ نہیں ہے کسی کو بھی۔ اوور آل سچویشن یہ ہے کہ گورنمنٹ کے ریٹ کو صوبے بھر میں چیلنج کیا جا رہا ہے، کبھی لا اینڈ آرڈر کی کنڈیشن میں، کبھی دھرنوں کی سچویشن میں، کبھی ہاسپٹلس میں بائیکاٹ کی صورتحال میں، تو گورنمنٹ کا سٹانس اس پر کیا ہے؟ جی آپ دیکھیں، ہم تو 1 مہینے سے آ رہے ہیں، یہ تو 3 سال سے دھرنے جاری ہیں، تو ان سے پوچھیں کہ انہوں نے دھرنوں کو کیوں کم نہیں کیا۔ ہم تو دھرنوں کو ختم بھی کر رہے ہیں، ان کے جائز مطالبات بھی پورا کر رہے ہیں، اور جہاں ہو سکتا ہے گورنمنٹ عوام کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے وہ ہم کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ دھرنے آج کے نہیں ہیں۔ اگر گوادر کا دھرنا دیکھا جائے جولائی آنورڈ چلا آ رہا ہے، یہ ہماری بہنیں آج یہاں پہ بیٹھی ہیں ٹیچرز، ان کا بھی آپ نے دیکھا ہے، ان کو بجائے بلائیں ان سے بات چیت کریں، ان کو روڈوں کے اوپر ان کے ساتھ جس طرح رویہ رکھا گیا، اور کئی کس چیز کا، ڈاکٹرز کا یہی حال تھا، سب چیزوں، ہاں ابھی ریسنٹلی ڈاکٹروں سے بھی ہم نے مذاکرات کیا، سارے چیزیں کیے، لیکن ہائی کورٹ نے ان کو پہلے بلایا تھا کہ بھی آپ دھرنے نہیں دیں۔ ہم جب ان سے بات کر رہے ہیں، ان کے مسائل حل کر رہے ہیں، تو میرے خیال میں کوئی نہیں ایسی چیز نہیں ہے۔ ہم نے سب کو کہا ہے کہ کسی کا بھی جائز کام ہے ہم ضرور اس کو پورا کریں گے۔ ہمارے دور میں کوئی دھرنا نیا شروع نہیں ہوا، پرانے دھرنے ان کو ہم ختم کریں اور بلوچستان کو آگے کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ امیر صاحب، امن و امان کی صورتحال ایک بار پھر سے مخلوط ہوتی جا رہی ہے، کل بھی ایک ہینڈ گرینیڈ دھماکہ ہوا، اس سے پہلے بھی ٹارگیٹ کلنگ، پولیس کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے، بلوچستان بھر میں یہ صورتحال ہے، تو اس کی بہتری کے لیے کیبنٹ نے اس میں دیکھیں، جب افغانستان میں چینج آیا، چیزیں وہاں پہ ایک اور طریقے سے جو چیزیں چینج آیا، اس کا ضرور ہمیں یہاں پہ سامنا کرنا پڑتا ہے دہشت گردی کا، تو ہم ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، انشاءاللہ ایسے نہیں کہ سوئے ہوئے ہیں، اور ان کو ان کے مقام تک پہنچائیں گے۔ سر کل یہاں پر بلوچ سے ملاقات ہوئی مسئلے کہ شہر حاصل وہاں سے جو مطالبات تھے حکومت طرف سے وہ بھی آ گئے کہ یہ مطالبات منظور ہو گئے، تو ان کو کیا یقین دہانی کرائی گئی یا انہوں نے آپ کو یقین دہانی کرائی؟ دیکھو، وہ گوادر کا جو دھرنا ہے وہ بیسکلی سیم ہمارا ہی جو ہم نے اسٹیپ اٹھایا، ہمارا بھی یہی مقصد تھا کہ بلوچستان میں روزگار دیں، اور ہمارے جو بارڈرز ہیں اس میں آپ کو پتہ ہے پہلے ٹوکن سسٹم تھا، پہلے بند ہو گیا تھا، پھر ٹوکن سسٹم، پھر میسج سسٹم، ان ساری چیزوں کو ہم نے نہ ٹوکن کو بھی ختم کر دیا، میسج بھی کر دیا، سسٹم ختم کر دیا کہ لوگوں کو رسائی ہو اور جا کے وہاں پہ اپنے ضرورت کے مطابق جو بھی ان کے وہ ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں وہ لیں۔ اور یہاں پہ 180 چیک پوسٹ تھے، اس 180 میں سب کو ہم نے ختم کر دیا، 3 چیک پوسٹ رہ گئے جو اس کی کچھ دنوں بعد وہ بھی ہم ختم کر دیں گے۔ میرے خیال میں لوگ فریلی اپنی جائیں اور ہر جگہ پہ جائیں، کوئی ان کو تنگ نہیں کریں۔ سیکورٹی دینا ہمارا فرض ہے اور ہماری ڈیوٹی میں ہے، ہم انشاءاللہ سیکورٹی دیں گے۔ ٹرالرنگ بھی ہمارا مسئلہ ہے، جو وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہی ڈیمانڈ ہمارا ہے، ہم اسی ڈیمانڈ کے ذریعے گورنمنٹ چینج کیا، اور ہم ٹرالرنگ کے اگینسٹ بھی لگے ہوئے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی ختم ہو جائیں گے، اور جہاں پہ غیر ضروری چیک پوسٹ ہیں وہ بھی ختم کریں گے۔ میرے خیال میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس میں ہم یہ سمجھیں کہ وہ ان کی کوئی ڈیمانڈ غلط ہے، ان کی ڈیمانڈ ہماری ڈیمانڈ ایک ہے۔ ہمیں ابھی مہینہ ہوا ہے، مجھے امید ہے کہ بلوچستان کے عوام ہمیں ٹائم دیں گے تاکہ ہم چیزوں کو اسٹریم لائن کریں، چیزوں کو بہتر کریں، چیزوں کو آگے بڑھانے میں گورنمنٹ کا مدد عوام ضرور کریں۔ یہ مثال میں شدت آ گئی ہے، پورا جتنے بھی ملک بھر کی باڈیز ہیں وہ یہاں کوئٹہ آ گئی ہیں، اور وہ بالکل ہم ویلکم کریں اگر ہماری ڈیمانڈ پوری نہیں ہوئی تو ہم ملک کی جاتے ہیں۔ ڈیمانڈ تو ڈیمانڈ ہے تو کس وجہ سے؟ ان کی ڈیمانڈ بالکل جینیون ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کورٹ درمیان میں آیا، جب جوڈیشری درمیان میں آ جاتا ہے تو آپ کے ہاتھ باندھے جاتے ہیں، آپ کچھ نہیں کر سکتے ہو۔ ہمارے منسٹر ہیلتھ بالکل ان کے ساتھ ان ٹچ ہے، کوئی میں نہیں کہتا ہوں کہ ان کی ڈیمانڈ غلط ہے۔ ہاں جہاں پہ کہیں 19-20 کا فرق ہے ضرور ان کے ساتھ بات چیت کریں گے، وہ بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں، چیزوں کو سمجھتے ہیں، بلوچستان کی حالات کو سمجھتے ہیں کہ اتنا ہمارے پاس فائننس کا اس طرح حالات نہیں ہیں، لیکن یہ کہ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہم ان کی جائز مطالبات کو نہیں مانیں گے۔
ہمارا یہ ایک ریکویسٹ تھا، میں خود ان سے ملا، ریکویسٹ یہ تھا کہ آپ دھرنے کے بجائے عوام کا علاج کریں، آپ مسیحا ہیں، آپ کی اس دھرنے سے لوگ تکلیف میں ہیں، آپ کو اللہ نے ایک مقام میں رکھا ہے، آپ کی ایک موت آپ کی پوری زندگی، میں نے اپنی موت کو ترجیح دیتا ہوں۔ میں نے کہا کہ جب میں سی ایم بنا، یہاں پہ زیرو ٹریفک یہاں پہ روٹ لگ جاتا تھا، میں نے کہا میرے لیے کوئی روٹ نہیں لگائیں، تاکہ اگر کہیں ٹریفک میں کوئی ایمبولینس پھنس جائے یا کوئی بیمار ہاسپیٹل نہیں پہنچے وقت پہ، اگر اس کا خون میرے اوپر آ جاتا ہے تو میں اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ تو وہ اتنے ڈاکٹر ہیں، ان کو اتنا سمجھ نہیں ہے کہ وہ بجائے کہ ان چیزوں میں ہم تو آئیں، اس لیے ہمیں تو مہینہ ہوا ہے، ہمیں اتنا تو موقع دو کہ ہم آپ کے مسائل حل کریں۔ آج بہنوں نے مجھے کبھی آپ ملے ہیں، کبھی آپ لوگوں نے مجھے کہا ہے؟ میں نے تو روڈوں میں دیکھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ ناجائز ہوا۔ میں نے اپنے اسپیچ میں کہا کہ ان کا حق ہے، ان کے حق ان کو ملنا چاہیے، نہ کوئی کسی نے مجھے اپروچ کیا، نہ کوئی چیز کیا، میں نے سمجھا کہ یہ چیز جائز ہے، ان کا حق ہے، ناجائز بھی ہے، تو اگر میں کوئی بہتری کر سکوں تو وہ بھی کوئی میرے خیال قباحت نہیں ہے کہ میں کسی کے لیے کوئی اچھائی کروں۔ تو اس کا میرا تو یہی ہے کہ ابھی آئے مجھے 2 دن نہیں ہوئے، اب مجھے موقع دو گے کہ میں چیزوں کو بہتر کروں اور چیزوں کو آگے بڑھاؤں۔ اگر ان بہنوں نے مجھ سے اپروچ نہیں کیا، بھائیوں نے اپروچ نہیں کیا، میں نے ان کا مسائل حل کیا، بی ڈی اے کے ملازموں نے مجھے اپروچ نہیں کیا، میں نے خود ہم اسٹرگل کرتے رہے، ہم نے گورنمنٹ چینج کیا، اور جو جائز جن کے مطالبات تھے، اور یہ ہے کہ ابھی سی این ڈبلیو کے ملازم ہیں جنہوں نے خرابی کی ہے ان کو سزا ملنی چاہیے، اور جو ملازم لگے ہوئے ہیں 10 سال سے 15 سال سے، اب ان کو نکالیں گے کہاں جائیں گے؟ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ان کے لیے فائٹ کریں، تو ڈاکٹروں کے کیوں نہیں کریں گے؟ ڈاکٹروں کو یہ احساس نہیں ہے کہ وہ بجائے کہ ہاسپٹلوں میں وہ دیں ڈیوٹی دیں، ہم ان کے خود نمائندے ہیں، ہم ان کے لیے خود لڑیں گے، جہاں پہ ان کی ضرورت ہے ہم پورے کرنے کو تیار ہیں۔ اگر ہڑتال کرتے ہیں ہم جائیں گے، ان کے ساتھ ہی بیٹھیں گے، ہم بھی ہڑتال میں بیٹھیں گے، جو بھی چاہیے حکم کریں، کیا چاہیے۔ وفاق کے ساتھ ان کے پہلا اسپیچ آپ کا، تو وفاق کا کردار بلوچستان کے ساتھ بیرونی میں کیا ہی وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی، کچھ درخواست کی آپ نے کی، کیا ملاقات ہوئی ہے؟ کیا سمجھتے ہیں کہ اب دوسرا پیکیج جو ہے بلوچستان کے لیے جلد از جلد اعلان کر دیا جائے گا؟ بالکل، اس میں ایک چیز ساؤتھ پیکیج تھا، ہم مشکور ہیں پرائم منسٹر صاحب، اب نارتھ پیکیج کا بھی ہم نے ڈیمانڈ کر دیا کہ ہمارے یہ ایریا بچے ہوئے ہیں، ان کو بھی آپ اس میں ہمیں ساتھ دیں، اور سو کائنڈ پرائم منسٹر صاحب کا کہ انہوں نے اس چیز کو محسوس کیا کہ بلوچستان کی ترقی میں فیڈرل کا کردار لازمی ہے۔ اور کل میرے خیال میں ایک پروگرام تھا کہ کوئٹہ کراچی کچلا خزدہ روڈ کی ڈبل بنانے کا، تو وزیر اعظم صاحب سے ہم نے ریکویسٹ کیا، اس کا بہت بڑا ایک انیشیٹو ہے بلوچستان کے لیے، یہ ہمارا درینہ یہ خواہش بھی تھا، ہمارا ڈیمانڈ بھی تھا کہ اس کو ہم دورائے کر رہے ہیں۔ تو وزیر اعظم انشاءاللہ جلد کوئٹہ میں آئیں گے، اس کا افتتاح کریں گے، میرے خیال ہفتے 10 دن میں وہ آئیں گے، تو انشاءاللہ یہ بھی چیز ہو جائے گا۔ اور مزید انشاءاللہ وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ جہاں پہ بلوچستان کی ترقی اور بہتری کے لیے ضرورت ہے میں ساتھ ہوں۔ سی ایم آئی ٹی بنی تھی جام صاحب کے دور حکومت میں، جب وہ 3 سال میں بہت سے علاقوں کو بہت سے محکموں کی کرپشن انہوں نے باقاعدہ لا کے رپورٹ دی، تو آپ بتائیں گے کہ کون سے محکمے تھے اور ان کے خلاف مزید کیا کارروائیاں سی ایم آئی ٹی تو بیسیکلی ہے چیف منسٹر کا، اور اس کو بھیجتے ہیں جہاں پہ کوئی شکایت ملتی ہے کہ یہاں پہ یہ چیزیں بے قاعدگیاں ہوئی ہیں، وہ جاتے ہیں اور وہاں پہ رپورٹ لاتے ہیں۔ اگر انہوں نے ابھی تک مجھے تو پیش نہیں کیا، اگر جو چیز یہاں پہ کوئی بے قاعدگیاں ہوئی ہیں ضرور ان کو سزا دیں گے۔ کچھ دن پہلے اپوزیشن کی جانب سے مراٹھی بھی آپ موجود ہیں، اسمبلی کے حوالے سے ریپوڈک کے حوالے سے پریس کانفرنس بھی کی تھی، انہوں نے کہا کہ خفیہ طور پر کی ڈیلنگ ہو رہی ہے سی ایم صاحب اسلام آباد میں، کیا اس طرح کچھ ہے؟ بالکل اس طرح کوئی کہانی نہیں ہے، میں اسلام آباد گیا تھا ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ میں، اور ساتھ ساتھ ہمارا وہاں پہ جو ساؤتھ پیکیج تھا اس کے
جائزہ لینے کے لیے کہ کیا پوزیشن ہے، کہاں کیا چیزیں ہیں. جو کل بہت سارے ہمارے علاقے ایسے ہیں جہاں پہ کام کرنا مشکل ہے. ہم نے 180 ارب روپے FW کو کہا کہ آپ اس پہ مختلف روڈز ہیں، ڈیمز ہیں، ان پہ کام کریں. وہ بھی اسی ساؤتھ پیکیج میں سارے چیزیں ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. ریکودک واقعی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. شروع سے یہ ایک اثاثہ ہے، لیکن آج ہمارے لیے مصیبت بنا ہوا ہے. ہم انٹرنیشنل کورٹ سے ہار چکے ہیں. بہت سارے ہمارے اوپر اور پاکستان گورنمنٹ کے اوپر بہت سارا ذمہ داری عائد ہو گئی کہ اگر وہ ٹائملی مارچ سے پہلے فیصلہ نہیں کرتے ہیں تو ان کے لیے مشکلات ہے. لیکن جو بھی فیصلہ ہوگا بلوچستان میں ہی ہوگا، کوئٹہ میں ہوگا، اور تمام ہاؤس کو اور میڈیا کو بریفنگ دیا جائے گا کہ کہاں کہاں کمی بیشی ہے. ابھی تک ایسا نہیں ہے. اگر کوئی ایسا چیز ہوتا ہے وہ انشاءاللہ بلوچستان میں ہوگا، باہر نہیں ہوگا.